السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور آپ ہمیں کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلی درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہمارا آیت نمبر 112 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطائبون العابدون الحامدون السابحون راکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزے دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو یہ سودا کرتے ہیں، اور ایسے مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ ہم نے پچھلے درسوں میں کچھ آیتوں کے اندر سورۃ التوبہ کی یہ تذکرہ کیے تھے کہ منافقین کی جو صفات ہیں اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کے بارے میں بھی تذکرہ کیا۔ اب اسی کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا ہے کہ مومنوں کی صفات کیا ہے، کون ہے مومن۔ اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، توبہ کرنے والے اور عبادت گزار، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیز گناہ کے بتائے ہیں، جس کی حد ہے اس کو نہ کرنے والے، یعنی کہ وہ برے کام نہ کرنے والے، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اور یہ جو کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دینے کا حکم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب مفسرین بھی یہی بیان کر رہے ہیں۔ سابقہ آیات میں ان سچے اصحاب رسول کا ذکر ہوا ہے جن سے کوتاہی کی وجہ سے اس بئی نامے کی شرائط پہ عمل نہیں ہوا، تو ایسے حالات میں وہ توبہ کرتے ہیں، گناہ پہ اصرار نہیں کرتے۔ یعنی کہ جنگ تبوک کے اندر جاتے ہوئے کچھ صحابہ جو نیک دل صحابہ تھے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ جو ہے سواری نہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ ایسے کچھ حالات کی وجہ سے نہیں جا پائے، تو ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صفات میں سے۔ دیکھیے کہ وہ جنگ پہ نہیں جا سکے، مگر انہوں نے ندامت کی اور توبہ کیا، اپنے عمل پر توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، رسول اللہ سے معافی مانگی، ہم نہیں آ سکے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیات انہی کے تعلق سے شروع کر رہا ہے۔ سائح ایثار روزے دار ہیں جو کہ کھانے پینے کی پابندیوں کے علاوہ اخلاقی پابندیوں کا بھی لحاظ رکھے، یا وہ روزے دار ہیں جو کہ مسجد میں قیام پذیر ہوں۔ اسی کا دوسرا معنی سیاحت کرنے والا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، حصول علم کے لیے، کسب حلال کے لیے، اور آثار اقوام قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے داروں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ ان کی صفات میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور
ان ساری صفات کے حامل ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان حدود کے پابند ہیں اور اس بشارت کے مستحق ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو کیٹیگریز بتائی ہیں توبہ کرنے والا, عبادت گزار اور اسی طرح دوسرے کام جو نیک کام ہے وہ کرنے والے کی, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوشخبری سنائی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں, خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین جہنمی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا کرنے سے, ان کی مغفرت مانگنے سے منع کیا. اللہ کے رسول اور اصحاب جو ایمان والے ان کو, باپ دادا والدہ سب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش انتہائی شفقت سے کی. ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے. نبوت کے 8ویں سال ان کی وفات ہو گئی, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا. مسیب بن حرن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پہلے ہی بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے کہا, چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو تو میں اللہ کے ہاں تمہارے حق میں دلیل پیش کروں گا. اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ کہنے لگے, کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دونوں برابر یہی سمجھاتے رہے. ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. واقعہ جو ہے عام ہے, یہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے یتیم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے, آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے عبد المطلب نے کی. عبد المطلب کون ہے؟ یہ کعبے کے والی ہیں. ان کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے. بسم اللہ. تو جب عبد المطلب نے ان کی کفالت کی تو عبد المطلب کا بھی ایک دن انتقال ہوا. تو عبد المطلب بحیثیت سردار کچھ ذمہ داریوں کے حامل تھے, اور وہ ذمہ داریاں جو سردار بنے گا بنو ہاشم کا وہ اس کو ملیں گی. تو عبد المطلب کی جو سرداری ہے وہ اپنے بیٹے ابو طالب کے پاس آئی, اور ابو طالب کے پاس یہ ذمہ داریاں آئیں, ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی آئی کہ آپ کی کفالت بھی ابو طالب کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بنو ہاشم کا سردار ان کی کفالت کرے گا, وہ تو یتیم تھے. تو اتنی محبت تھی چچا سے, کیونکہ آپ کے مکان میں پلے بڑے, آپ کی ابو طالب کی زیر کفالت جو ہے زندگی گزاری, پروان چڑھا, جوانی تک پہنچے, تو محبت تھی. مگر جب اسلام آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بات دنیا تک پہنچائی, تو کچھ لوگوں نے اس کا اقرار کیا, بہت سارے لوگوں نے انکار کیا, قبول نہیں کیے. تو اس میں ابو طالب بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اب ہمیشہ اسلام کو تو قبول نہیں کیا, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی نہیں مانا, اللہ کے سوا اور بھی عبادات کے قابل ہیں یہ عقیدہ رکھا دل میں, صرف اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہیں یہ اقرار نہیں کیا, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. تو جب بھی مصیبت آتی تو ظاہر بات ہے جو بنو ہاشم کے اوپر مصیبت آئی تو بنو ہاشم کا سردار سب سے آگے ہونا پڑتا ہے. تو یہی سلسلے میں ابو طالب بھی سب سے آگے تھے ہر معاملے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی, اور جو ہے ابو طالب ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. جیسے مشہور واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے, اور ہر نبی بکریاں چراتے تھے. تو ابو طالب کے کہنے پہ بکریاں بھی چرائیں رسول اللہ, اور انہی کے پاس پلے اور بڑے اور پروان چڑھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آیا, اسلام کی دعوت دی, اسلام نہیں قبول کیا کچھ لوگوں نے قبول کیا. اب ہوا یہ کہ جب مصیبتیں آئیں, ذمہ داری کفالت کی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. جیسے کہ معاملہ آیا نا کہ ہم قتل کر دیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکے کے مشرکوں نے کہا. تو ایسا کیسا قتل کریں گے؟ بنو ہاشم اس کا پورا ذمہ دار ہے, بنو ہاشم کے سردار اس کے ذمہ دار ہیں. تو ہوا یہ کہ جب ایسی آئی تو بات ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ میرا بھتیجا میرا خون ہے, کوئی اس کے پاس جائے گا تو پہلے مجھ سے پار ہو کر جائے گا. ایسی محبت تھی چچا اور بھتیجے میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبت تھی کیونکہ چچا باپ داخل ہوتے ہیں, چونکہ کفالت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی ابو طالب نے. اب ابو طالب اپنی عمر کو پہنچے اور 8 نبوی میں, نبوت کے 8ویں سال آپ کا انتقال ہونے لگا, ابو طالب کا انتقال ہونے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس گئے اور کہا چچا جان اسلام قبول کر لو, مجھے نبی مان لو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس بات کا اقرار کرو, کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, دشمن کا, اسلام کا دشمن, اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اب یہ دونوں مسلسل بنو ہاشم کے سردار ابو طالب پر پریشر بنا رہے ہیں, کیا تم اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تم تو سردار ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی تلقین کر رہے تھے, چچا آپ کلمہ پڑھو. بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اے چچا اگرچہ برملا نہیں پڑھ سکتے تو میرے کان میں پڑھو تاکہ میں تمہارے لیے حجت قائم کروں قیامت کے دن کوئی رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول نے یہی کہا, کوئی رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے. ابو طالب نے مسلسل ان کے پریشر پڑ رہا تھا ابو جہل کا وغیرہ وغیرہ, تو آخری کلمہ یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں, میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو کر چلے گئے اور یہ کہا کہ چچا میں تمہارے لیے توبہ کرتا رہوں گا, تمہاری مغفرت مانگتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک مجھے نہ روکا جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہ دیا کہ میں تمہارے فیور میں مغفرت نہ کروں, جب تک مجھے اس سے روکا نہ جائے میں کرتا رہوں گا. یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اور اسی کا شان نزول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 کے اندر اس سے منع کیا. کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں, اگرچہ وہ اسلام پر نہیں مرتے, ان کے حق میں دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی, کتنے بھی قرابت دار ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, وہ جہنم کی اوپر والی سطح میں ہے, اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلی سطح درک الاسفل میں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا, عباس آپ کے چچا نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے کبھی ابو طالب کو فائدہ پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پہنچایا ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنم کی اوپر والی سٹیج میں ہیں, اوپر والی سطح میں ہیں, اگر میں نہ ہوتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو وہ جہنم کی سب سے نچلی سطح درک الاسفل اس کا نام بتایا ہے اس میں ہوتے. یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. اس کے علاوہ یہ آیت نازل ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ ہی ہے جو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. سورہ قصص میں اس کا تذکرہ, یعنی کہ آپ کتنا بھی پریشر ڈالو, آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں, اگرچہ اللہ نہیں چاہتا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی تناظر میں سورہ قصص میں بھی اس طرح کی آیت ہے, آپ ہدایت نہیں دے سکتے, ہم ہدایت دینے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مختصر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو, بنو ہاشم کو بہت چاہا اور بہت کوشش کی کہ آپ کسی طرح اس ایمان لائیں, مگر کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور بہت سارے لوگوں نے انکار کیا. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ سے پہلے انتقال کر گئے، آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب ہیں، حمزہ ہیں، عباس ہیں، اور اسی طرح ابو لہب ہیں، ابو لہب بھی ایسا ہی مرا. تو اس طرح 8-10 چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جس میں سے صرف 2 لوگوں نے ایمان قبول کیا، جس کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے اور دوسرے کا نام عباس بن عبد المطلب ہیں. یہ 2 لوگوں نے اسلام کیا اور باقی سارے چچا وغیرہ اسلام قبول نہیں کی. پھوپھو نے کیا، صفیہ بن عبد المطلب نے، صفیہ بنت عبد المطلب نے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ تذکرہ ملتا ہے. چلتے چلتے میں نے آپ کو بیان کی. مگر کتنی بھی محبت ہو، مگر ہدایت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کے رشتوں میں نہیں رکھا، دین کے رشتے میں رکھا، توحید خالص کے رشتے میں رکھا، خون کے رشتے میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام ہیں، اپنے بیٹے اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے پا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا اس بارے میں بھی. ہود علیہ اپنے لوط علیہ السلام ہیں، اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے پا رہے. ہاں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا، اور فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی، اور فرعون خود کو ربکم الاعلیٰ کہنے والا، خود کو خدا بزرگ برتر بتانے والا، خود کو رب کہلانے والا، مگر بیوی ایماندار. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا رشتہ، دین کا ایک رشتہ رکھا ہے جو بہت اہم ہے. تو خون کے رشتے میں کتنے بھی لوگ اگرچہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا کہ اللہ ان کو ہدایت دے. وگرنہ رسولوں پر، بڑے بڑے بزرگوں پر بھی یہ بات جو ہے گزر چکی ہے کہ وہ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَنْ مَوْعِدَةٍ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگے بیان فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا. پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. بلا شبہ ابراہیم نرم دل اور بردبار انسان تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر، اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، مومن ہوں نبی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ مشرک ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیات میں مثال دے کر بیان کر رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ انہوں نے دعا کی تھی اپنے باپ کے حق میں، ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرک تھے اور ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے تھے ان سے. مفسرین بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی والد نے گھر سے نکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. الممتحنہ جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 60 جو ہے اس کے اندر ہے، الممتحنہ کے اندر یہ آیت بیان کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام والی. تو جب آپ نے توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا اپنے خاندان کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو، تو سارے کے سارے لوگ انکار کیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست کے گھر میں جنم لیا جو بت تیار کرتا تھا اور بت بیچتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہی دھندے پہ لگانے کی کوشش بھی کی تھی. بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں کہ بازار میں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام جب کم سن تھے، کم عمر تھے، تو نوجوانی کی عمر میں غالباً، تو بت لے کر کے اپنے باپ کے بت بیچنے کے لیے بازار جاتے تو کہتے یہ لو، یہ بت ہے، یہ بیچ رہا ہوں میں، جو بول نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا، ہماری حاجات پوری نہیں کر سکتا، لے لو بت لے لو. اس طرح کی باتیں کہہ کر کے بتوں کو بیچا کرتے تھے. بتوں کو جو ہے اس کی حقیقت عیاں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور بنا کر کون دیتا تھا؟ باپ ہی تو دیتا تھا، اپنے گھر والے ہی تو دیتے تھے، اپنے اہل بیت ہی تو دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت دیتے تھے. تو یہاں پر رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی. دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اللہ سے شرک کرنے کے معاملے میں کبھی بھی
گھرانہ رشتہ داری یہ کام نہیں آئے گی، نہیں چلے گا، یہ دین چلے گا اور توحید خالص چلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کے ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وغیرہ بھی اپنے باپ کے تعلق سے کس طرح کرتے تھے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا حتیٰ کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر رسول نہ بھیج دیں اور جو ہے ذمہ دار اللہ کی بات پہنچانے والا، تب تک جو ہے اب ہاں وہ خود کی بدعملیوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں تو وہ ان کا عمل ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل واضح طور پر ڈرانے والے بھیجتے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رسولوں کے خاتم بنے، یعنی سب سے لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی بات کو دنیا تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں۔ ساری زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے یعنی کہ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی پکار لو، یا بابا مدد، یا فلاں مدد، یا ماتا مدد، یا پتا مدد، تم پکار لو، صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی خبر ہے، ہاں نہ کوئی حجر ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ پتھر کی بات آتی ہے تو پتھر میں کہتا ہوں کہ حجر اسود دنیا کا سب سے پاک پتھر ہے نا، جو کعبۃ اللہ میں چسپاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور حجر اسود کو چوما اور کہا کہ حجر اسود تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تجھے چومتا ہوا دیکھا ہوں، اس لیے چومتا ہوں، اس کے علاوہ تیرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی نفع کا نقصان کا مالک ہے تو یہ وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہر چیز کو واضح کر کے بتا دیا۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ مگر آج دنیا میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ گمراہی میں مبتلا کرنے والے یہی خبر پرست ہیں، یہی حجر پرست ہیں، یہی لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں۔ میں نے ایسے ایسے دیکھا، یہاں پر تو حجر اسود جیسا مقدس پتھر کی بات کی جا رہی ہے، کوئی کہنے لگا وہ فلاں نلکے کا پانی اگرچہ پلا دو تو شفا مل جائے گی۔ ایسی ایسی چیزیں بھی ہیں یہاں پر، اور ویڈیو وائرل ہیں یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، انسٹاگرام اور جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹ ہے، چھیکل لے کر کے جسموں کو شفا کے لیے لگاتے ہیں۔ ایسی قوم، غیر مسلم قوم نہیں، مسلمان قوم، مسلمان قوم اتنی گمراہ ہے۔ حجر اسود سے بھی مقدس کوئی چیز ہے دنیا میں؟ بتاؤ مسلمانوں، ہے؟ اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں خلیفہ دوم کہ تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ میں رسول اللہ کی سنت ادا کر سکوں، میں نے ان کو چومتے ہوئے دیکھا، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ مگر یہاں چھکڑ لگا کر کے نہا رہے ہیں، وہاں شفا ہے، یہاں شفا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہر جگہ شرک، ہر معاملے میں شرک، ہر معاملے میں بدعت۔ اگر ہم کہیں گے تو فوراً سے جواب ملے گا، تو وہابی ہے، تو فلاں ہے، تو الٹی کتاب ہے، تو سیدھی کتاب ہے، تیرا دین الگ، میرا دین الگ، تیری کتاب الگ، میری کتاب الگ، یہ کہتے ہیں۔ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے، یہ تیری کتاب میری کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن۔ کیا قرآن کو تو نہیں مانتا؟ کیا رسول کے فرمان کو تو نہیں مانتا؟ میں وہی سے پڑھ کے سنا رہا ہوں نا تجھے۔ یہ سارے واقعات بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک شریف، مسند احمد بن حنبل شریف۔ اس کی نہیں سمجھ میں آ رہی تجھے؟ یہ اسلامی کتابیں نہیں ہوتی،
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نہیں ہوتے، اور تو کہتا ہے تیری کتاب الگ میری کتاب الگ. تو دھتکار ہے تجھ پر کہ اللہ کے کلام کو بھی تو نہیں سمجھ سکا، دھتکار ہے. توبہ کرو مسلمانوں، توبہ کرو شرک بدعت سے. آگے اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. آگے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے. پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ ان سب پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے اور انصار کے معاملات کو اور ان کی مہربانیوں کو آپسی لین دین کو بیان کر رہا ہے. ساعۃ العسر سے مراد غزوہ تبوک ہے. شدید گرمی کا موسم، فصلیں پک کر تیار ہونے والی تھیں، قحط سالی کا موسم، سفر طویل اور پرمشقت سواری وغیرہ کی دقت، بعض سچے مسلمانوں کو بھی نکلنا دشوار ہوا. آخر اللہ کی مہربانی سے ان کے دل جم گئے، اور نبی پر مہربانی سے مراد وہ آفت ہے جس کا ذکر درج ذیل آیات میں کیا گیا ہے. اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں جہاد سے بیٹھ رہنے کی اجازت کیوں دی حتیٰ کہ آپ سچے اور جھوٹے کو پہچان لیتے. التوبہ سابق میں گزر چکا ہے سورۃ التوبہ کی. تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے یہ جو ہے یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، اور آپ نکلے. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. آپ نے اجازت کیوں دی؟ رکے رہنے والوں کو اجازت کیوں دی؟ وہ آزمائش کے لوگ تھے، آپ نے اجازت دے دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا اور آپ پر مہربانی کی اور آپ کو آفت سے بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ پر رحم کیا. اور آپس میں مہاجرین و انصار کا تذکرہ بھی کیا. وہ اور بعض لوگ سواری وغیرہ نہیں تھی ان کو، اور وہ لوگ نہیں نکل پا رہے تھے، تو ان کا بھی تذکرہ ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر معاملے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے متعلق بیان کر دیا ہے. اور جنگ تبوک خاص طور پر اسلام لانے کے بعد بہت سارے معاملات کے اندر امتحان تھا. کچھ صحابہ پر امتحان بھی تھے، اور کچھ منافقین نے ان پر بہت ساری جو ہے مشکلیں ڈالی تھیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں اور سورۃ توبہ میں آگے بھی آئیں گی. تو میرے بھائی آج کے لیے بس درس اتنا ہی. میری بھی ذرا طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ دے، اور جب تک زندہ رکھیں قرآن کی دعوت کو پہنچانے والا بنائیں. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں. ہم نے آج وقت نکالا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بھی، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 سے 117 تک آج ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے آپ بھی جتنا ہو سکے یہ قرآن مجید کی دعوت کو سارے عالم میں عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم پہنچا رہے ہیں. ایک شیئر کا بٹن، ایک اچھا کامنٹ، اگرچہ بات اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچانا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تفسیر کی ہوگی، میں اتنا بڑا جو ہے خلاصہ نہیں کر سکتا، مگر ہم ایک مہم جو لے کے اٹھے ہیں کہ قرآن مجید کو یوٹیوب کے اندر پوری 30 پارے اپلوڈ کریں گے. تو 10 پارے ہو گئے، 11واں پارہ چل رہا ہے، دیکھتے دیکھتے وقت گزر رہا ہے. تو جلد سے جلد یہ قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر کے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ارادے رکھتے ہیں. یوٹیوب کے ہمارے چینل پر وہ بھی آئیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات وغیرہ. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کو پہلے پہنچایا جائے ساری دنیا کے لیے، اور اس کے بعد سیرت کا جو ہے چالو کریں.
تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں ہمارے درس میں، بس اور یہی کر سکتا ہوں۔ اور مجھے دیں اجازت، آج آیت نمبر 112 سے 117 تک ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے والا بنائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ مجھے دیں اجازت، پھر ملوں گا اگلی نشست میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔